السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام پاکستانی اور اہل اسلام صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میرے دوستو، آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ عورت مارچ پر۔ عورت مارچ کیا ہے، یہ خواتین کیا چاہتی ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے، آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ میرے اسکرین پر آپ لوگ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصاویر ان کا ایجنڈا ہے۔ آج ہم اس کی پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تصاویر دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ خواتین حضرات کون ہیں۔ یا تو یہ ہیرا منڈی کے پیداوار ہیں، یا وہ خواتین ہیں جس کے گرد میں مرد حضرات کا اعضائی مخصوصہ کام نہیں کرتا۔ یہ ایک مہذب گھرانے کے خواتین بالکل نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ بازاری عورتیں ہیں جس کا گھر پر نہ کوئی عزت ہوتی ہے اور نہ معاشرے میں اس کی کوئی عزت ہوتی ہے۔ آج ہم ان بازاری عورتوں کی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے، تو دیکھتے رہے ہماری اس ویڈیو کو۔ عورت مارچ کی ابتدا یورپ، امریکہ سے ہوئی تھی۔ یہ وہ بد تہذیب لوگ ہیں جنہوں نے اس بد تہذیبی کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ ان کی تاریخ بد تہذیبی پر مبنی ہے۔ ان کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہے۔ ان کا معاشی نظام تباہ و برباد ہے۔ ان کا معاشرہ غارت گری کی طرف جا رہا ہے، اور یورپ، امریکہ اور بین الاقوامی طاقتیں یہ بالکل قبول نہیں کرتی اور نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان اور خاص طور پر پاکستانی معاشرہ ترقی کی طرف بڑھے، اسلام کی طرف بڑھے، اصول اور سسٹم کو اپنائے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ تو انہوں نے کچھ اپنے آوارہ کتے چھوڑے اور کچھ کتیاں چھوڑی جو مروی سرمد اور بلاول بھٹو جیسے منحوس۔ پہلے تو بلاول بھٹو ہمیں یہ بتائے کہ آپ عورت ہے یا مرد ہے۔ اس کی شکل کو دیکھ کے تو یہ پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو اس چیز کی ابتدا ان غلیظ لوگوں نے اس پیارے خداداد ملک میں کی، اور وہ لوگ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے جنہوں نے 1947 میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو آزاد کیا تھا۔ وہ شہداء آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اور وہ لوگ جب دہلی سے ٹرین سٹارٹ ہوتا تھا تو لاہور میں صرف لاشیں پہنچ جاتی تھی۔ یہ اتنی عظیم قربانیاں کہ ایک رات کے اندر 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ قربانی کس چیز کے لیے لوگوں نے دی؟ اس دور کے مسلمان تو چاہتے تھے کہ ایک ایسی اسلامی اسٹیٹ بنے کہ جہاں ہم قرآن و سنت کو صحیح بنیادوں پر نافذ کریں، لیکن افسوس کہ وقت گزرتا چلا گیا۔ ہم لوگوں نے اپنے مقاصد کو بھول کر اور اس راستے سے ہٹ کر سیکولرزم اور لبرلزم کو اپنانا شروع کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم سیکولرزم اور لبرلزم کو اپنانا چاہتے تھے تو پھر ہم نے ہندوستان اور برطانیہ سے آزادی کیوں حاصل کی؟ اس غلیظ خواتین کے نعرے آپ چیک کریں، کانا خود گرم کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ
میری جسم میری مرضی. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تیرا جسم ہے کیا. آئے ہم آپ لوگوں کو خلیل الرحمن کی کچھ کلپ دکھائے کہ انہوں نے اس بازاری عورت کی کس طرح چترول کی ہے. تو آئے آپ لوگ وہ ویڈیو بھی ذرا دیکھ لے. تھا میں نے اس کو سنا. میرے پاس ایک اوپینین ہے، میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. سوال تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عدالت نے اگر یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی جیسے غلیظ اور گھٹیا نعرے کو منہا کر دیا جائے، تو میں اس کر و فرق کے ساتھ ماروی سرمد صاحب کو بولتے ہوئے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ ہلتا ہے. میں اس ملک کا باشندہ ہوں جہاں بیچ میں مت بولیے، چلیں آپ ان کو موقع دیجیے. ماروی صاحبہ بیچ میں مت بولو تم. ماروی صاحبہ تیرے جسم میں ہے کیا؟ تیرے جسم میں ہے کیا؟ اس پر مرضی چلاتا کون ہے؟ ماروی Who the hell are you? پلیز پلیز اپنا جسم دیکھو جا کے. آپ اپنی باری پہ بات کریں گے. Don't talk in between the lines. پلیز ڈیکورم کا خیال رکھیں. تیرا جسم ہے کیا بی بی؟ بولنے دیں ان کو. تھوکتا نہیں ہے کوئی اس کا جسم آپ کے جسم پر. بے حیا عورت کے جسم پر کوئی تھوکتا نہیں ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی ماروی صاحبہ، ماروی صاحبہ اپنی باری پہ میں آپ کے پاس واپس Don't آؤں talk گی. bloody nonsense, you know? You bloody shut up. پلیز دیکھیں یہ You shut up. پلیز اس فورم الو کی پٹھی. ہم دیکھیں بہت تہذیب سے بات کر رہے ہیں. بدتمیز ماروی عورت صاحبہ اپنی باری پہ. امریکہ میں تحقیق کر رہی ہے، بے حیائی کی تحقیق کر رہی ماروی ہے. صاحبہ آپ تیری ایسی کی تحقیق. ماروی صاحبہ آپ بدتمیزی نہ کرو. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی بکواس نہ کیجیے گا بیچ میں. چلے خلیل صاحب. تیرا جسم ہے کیا؟ تھوکتا نہیں کوئی مرد اس کے خلیل اوپر. صاحب. شکل دیکھ اپنی جا کے. خلیل صاحب دیکھیں آپ میں نے آپ سے سوال میں نے آپ سے ریکویسٹ کی، بس اب احترام کہا، سلام کیا اور عرض کی کہ میں نے آپ کی باتیں پورے غور سے سنی. میری ایک بات سنی آپ نے. میں نے بڑے اور یہ مجھے تمیز کی تقریر کر رہا ہے. ماروی صاحبہ آپ میری ریکویسٹ مانیے پلیز اپنی باری پہ بات کیجئے. اس گھٹیا عورت کو لیا آپ نے میرے ساتھ پینل میں. جی خلیل صاحب گفتگو جاری ان کو چپ کرائیے، میں بات کرتا ہوں. محترمہ بات کرنے دیں ان کو. آپ اپنی بات پوری کریں. ٹھیک ہے، کریں آپ بات. میرا ملک دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی نچلی سطح پر ہے. میرے ہاں اتنے مسائل ہیں جو ریزالو نہیں ہو پا رہے فور دی لاسٹ 72 ایئرس. کاش یہ عورتیں نکلتی، قرآن ہاتھ میں لیتی اور کہتی، ہم کلمہ پڑھ کے کہتی ہیں کہ آج کے بعد مرد جو کما کے لائے گا اس میں گزارا کر لیں گے. خدا کی قسم ہم ان کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے. یہ باہر نکلتی اپنے، دیکھیے تاریخ گواہ ہے، عورتوں نے مردوں کے حوصلے بلند کیے اور انہوں نے فتوحات حاصل کی. وہ میدان ہو، وہ جنگ ہو. آپ باہر نکلتی اپنے بچوں کو ابھارتی کہ اٹھو ایجادات کرو، لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر گزارا کرنا بند کرو. باروڈ اکانومی، باروڈ کلچر، باروڈ اللہ معاف کرے فیشن، ان چیزوں سے نکل کر اپنی چیزوں پر پرائیڈ لو. لیکن بدقسمتی کیا ہے، آج مارچ ہو رہا ہے، عورت مارچ. What is this عورت مارچ؟ کون باشعور مرد ہے، میں بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں، جو عورت کے حقوق کا علمبردار نہیں ہے. اگر کچھ گھٹیا لوگ ہیں تو ہم ان سے لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہیں. میں حیران ہو رہا ہوں. آپ فرما رہی ہیں کہ I am divorced, I am happy. او بھائی خدا کے واسطے، میں تو مذہب پر بات ہی نہیں کرتا، یہ تو مولانا صاحب کر رہے ہیں. میں تو موریلٹی کے اوپر بات کر رہا ہوں. اللہ کے واسطے یہ شرعی طور پر تو چھوڑیے، اخلاقی طور پر بھی انتہائی غیر پسندیدہ بات ہے. اگر آپ کو ڈیورس میں خوشی ہے تو شادی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو مجبور کر رہے ہیں. یہ شادیاں ایک بڑے خوبصورت بندھن تھے جنہوں نے دنیا اور معاشرے چلائے، اور آج ہم کئی معاشرے وہاں تک پہنچے جہاں تک ہم ایسی عورتوں کی، ان 35-36 عورتوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے. یہ کہیں کا ایجنڈا اٹھا کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی. میں آپ سے، مجھے بات کرنے دیجیے گا. کیا ظلم ہو رہا ہے عورت کے ساتھ؟ آپ کسی مال پر جائیے، آپ ساری ویمن ویئرز کی آؤٹ لیٹ دیکھیے اور مین ویئر کی آؤٹ لیٹ دیکھیے. see the number, see the money expended on buying
women clothes and see the money spent on buying a men's cloth, there will be hell of difference. تیزاب گردی بند کرو. کیا ہر مرد یہاں صبح تیزاب کی بوتل لے کے گھر سے نکل رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے جہاں جہاں ظلم ہوا وہاں کیا مرد بولے نہیں ہیں؟ کیا وہ چیخ کر باہر نہیں نکلے آپ کے ساتھ؟ کیا وہ نہیں نکلنا چاہتے؟ جی میں دیتی ہوں آپ کو. کرتا جا رہا ہے. جی میں دیتی ہوں آپ کو موقع. یہ فضول کرتا جا رہا ہے کہ بچی بکواس بند کر. آپ لوگوں نے امید ہے اس چترول کو انجوائے کیا ہوگا. ان نازیبہ خواتین کا علاج یہ ہے. اگر یہ خواتین کی عزت اور وقار کی بات کرتی ہے تو اس عورت مارچ نے ابھی تک امریکہ کی جیل میں بند مسلمانوں کی بیٹی معصوم بیٹی عافیہ صدیقہ کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھایا؟ اس عورت مارچ نے شام و فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں مسلمانوں کی عورتوں کی عزت تار تار ہوتی ہے، ان پر آواز کیوں نہیں اٹھایا؟ تو اس چیزوں سے صاف معلوم ہوتی ہے کہ یہ عورت مارچ کیا چاہتی ہے. عورت اگر آزادی چاہتی ہے تو کس چیز سے آزادی چاہتی ہے؟ قرآن و سنت سے آزادی چاہتی ہے. مرد سے آزادی چاہتی ہے تو جائے گی کدھر؟ یہ کس فارمولے پہ عمل کرتی ہے؟ یہ کس کے حکم پہ چلتی ہے؟ آزادی کس چیز کی آزادی کی بات کرتے ہیں آپ لوگ؟ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ آزادی چاہتے ہو تو مذہب نے ان کو شادی کی اجازت دی ہے، شادی کرے، نکاح کرے. لیکن میں آپ لوگوں کو ذرا ڈیٹیل بتاؤ. لاہور کا جو عورت مارچ تھا، یہ عورت مارچ باٹی گیٹ سے نکلا ہوا تھا. باٹی گیٹ کا نام سن کر آپ لوگوں کے ذہنوں میں نقشہ آیا ہوگا. یہ باٹی گیٹ سے تھوڑا سا آگے جا کے مشہور زمانی جگہ ہیرا منڈی کا نام آتا ہے. یہ عورت مارچ ہیرا منڈی سے نکل کر مال روڈ پہ آیا تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ ہیرا منڈی میں بیٹھ کے جو کاروبار چلاتے ہیں، کیا مردوں نے اس کو مجبور کیا ہے، ادھر بٹھایا ہوا ہے؟ کس نے کہا ہے اس کو؟ اور یہ تو ہماری گورنمنٹ کی غلطی ہے کہ 70 سال ہو گئے کہ یہ کاروبار جسم پروشی کا کاروبار چلتا ہے اور ابھی تک گورنمنٹ نے اس پہ پابندی نہیں لگائی. حالانکہ مجھے آپ یہ بتائے کہ عورت مارچ کے جو سب سے بڑے سپورٹر ہے پیپل پارٹی اور کمیونسٹ، 1971 کی آئین میں ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ تھی، اس نے اس کو ہیرا منڈی کو قانونی حیثیت دی ہے. جب کمیونسٹوں نے، میرا مطلب پیپل پارٹی والوں نے، جسم پروشی کو قانونی حیثیت دی ہے، تو آج یہ عورتیں سڑکوں پہ نکل کے کیا چاہتی ہے؟ یہ تو وہی کمیونسٹ ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا اور ان کو گورنمنٹ میں لے آیا تھا. یہ تو کسی مذہبی جماعت نے نہیں دی، انہی کمیونسٹوں نے دی ہے. عورت مارچ سب سے پہلے 1921 کو امریکہ کے اندر سوشلسٹ لوگوں نے اسمبلی کے اندر قرارداد پاس کر کے عورت مارچ کی ابتدا کی ہے. یہ مارچ ادھر سے ہوتا ہوا 2018 کو پاکستان پہنچ گیا. 8 مارچ 2018 کو کچھ بدتہذیب خواتین نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سڑکوں پہ جلوسیں نکال کے نظرۂ پاکستان کا جنازہ نکال دیا، نظرۂ پاکستان کو دفنا دیا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نقشے سے اسلامک سسٹم کو دفنا دیا. اور ان بدتہذیب خواتین کو سپورٹ گورنمنٹ نے بھی دی تھی، ان کو سپورٹ آپ کی عدالتوں نے بھی دی، اور ان کو سپورٹ
آپ کے اداروں نے بھی دی. ابھی 2020 کے مارچ کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا بیان آتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کا جج کہتا ہے کہ عورت مارچ کو محفوظ اور حفاظت کے لیے ہم پولیس مہیا کریں گے. تو میرا ان جج صاحب سے یہ مطالبہ ہے کہ جج صاحب آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر؟ کس لوگوں کے لیے آپ تحفظ دے رہے ہیں؟ ان بد تہذیبی میں جج صاحب آپ بھی شامل ہیں. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا اور ان شہری لاہور کے باسیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ جب آپ لوگ اس شہر میں رہتے تھے میرے حکم کی خلاف ورزی ہوتی تھی، اور وہ حکم بھی اس طرح نہیں کہ گھروں میں بلکہ سریعام بازار پہ اس کی خلاف ورزی ہوتی تھی. میرے قرآن کی آیات اور حکم پر یہ عورتیں پاؤں رکھ کر نکلتی تھی، میری نبی کی سنتوں کو تار تار کرتے تھے، اور آپ لوگ خاموش رہتے تھے. تو پھر مجھے یہ بات بتائے کہ اس وقت آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ ذرا اپنے دل میں سوچئے، جاگیے، اٹھیے اور ہمارا ساتھ دیجیے اور اس عورت مارچ کو ناکام بنا دیجیے. جس نعروں سے شہرت پانے والی یہ مہم اس برس کی بد تہذیبی اور فحش کی حد تک پہنچ گئی ہے، اور اس حد تک جا پہنچی کہ دین و مذہب تو ایک طرف، سماجی اقدار و روایات، ادب و تہذیب تک کا جنازہ نکال دیا گیا. ذرا آپ اس نعروں کو دیکھ لیجئے، میں آوارہ میں بد چلن. اس نعرے کو آپ سوچئے کہ اس نعرے سے اس کا مطلب کیا ہے. آگے دیکھیے، میری جسم میری مرضی. عورت بچہ پیدا کرنے کی مشین نہیں. اگر دوپٹہ اتنا پسند ہے تو آنکھوں پہ باندھ لو، تمہارے باپ کے سڑک نہیں. آج واقعی ماں بہن ایک ہو رہی ہے، لو بیٹھ گئی صحیح سے. دیکھو مگر میری رضامندی سے. طلاق یافتہ ہوں لیکن بہت خوش ہوں. مجھے کیا معلوم تمہارا موزہ کہاں ہے. نظر تیری گندی اور پردہ میں کروں. کھانا خود گرم کرو اور سیکھ لو کھانا کیسے گرم کیا جاتا ہے. آؤ کھانا ساتھ بنائے اور اپنا ٹائم آ گیا. یہ تو وہ نعرے ہیں جنہیں پھر بھی کہیں نقل کیا جا سکتا ہے، جبکہ بعض سلوگنز اسکیچز نعرے تو دہرائے بھی نہیں جا سکتے کہ انہوں نے تو یورپ تک کو مات دی ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک روزہ بے مقصد مارچ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا ثابت کرنا ہے؟ یہ کس طرح کے نعرے جو انہوں نے اس مارچ میں لگائے ہوئے تھے، اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تو اس پر ہم گورنمنٹ آف پاکستان، پاکستانی عدالتوں سے، پاکستانی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس عورت کو مارچ پر پابندی لگائے اور اس مارچ کو ناکام بنا دے. اگر یہ مارچ واقعی خواتین کی تحفظ کے لیے ہے تو ہم بھی اس مارچ کا ساتھ دیتے. اگر یہ مارچ کا یہ نعرہ میری جسم میری مرضی کی بجائے میری جسم اللہ کی مرضی رکھ دیتے تو ہم فتویٰ جاری کرتے. لیکن افسوس آپ کی جسم ہے کیا؟ مجھے تو یہ بتائے پہلے. میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو خواتین ہے یہ تو باٹی گیٹ سے نکلی ہوئی ہے، تو تمہاری جسم تو ایک روز کے اندر 100 مردوں تک نیلام ہو جاتی ہے، تو پھر تیری مرضی کدھر گئی؟ سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے. جب تم اپنا جسم 100 مردوں کو ننگا کر دیتے ہو تو پھر تیری مرضی کدھر گئی؟ عورت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اسلام نے عورت کو عزت دیا ہے. اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا حیثیت تھی؟ معاشرے میں اس کا کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن افسوس کہ یہ عورتیں آج
اس مذہب پر اور اسلام پہ اعتراض کر رہی ہے کہ جس مذہب نے اس کو حقوق دیے، اس کو معاشرے میں عزت دی. ہم اپنے خواتین کو اتنا عزت دیتے ہیں اور اتنے حقوق دیتے ہیں جتنے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کو اور اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی. ہم تو مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور قرآن کے احکامات کو فالو کرتے ہیں. ہم تو تہذیب یافتہ ہے، الحمدللہ. ہمارے پاس تاریخ ہے، ہمارے پاس دستور ہے. دنیا ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، لیکن یہ بد تہذیب، بد چلن اور بازاری عورتیں ہم کو بدنام کرنا چاہتی ہے. تو میرا آپ لوگوں سے مطالبہ ہے کہ نکلے 8 مارچ کو اور اس عورت بازاری مارچ کو ناکام بنا دے. آئے ہمارا ساتھ دیجیے، نکلے مال روڈ پہ اور تلواروں اور کلاشنکوفوں کے ساتھ نکلے، ڈنڈوں کے ساتھ نکلے. جو عورت اس دن نظر آ جائے تو اس کو ڈنڈا لگائے، اس کو قتل کرے. اس کے قتل جائز ہے. یہ اسلام سے خارج ہے. یہ خارجی لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کے اوپر ایک داغ ہے. اس داغ کو مٹا دیے. اس داغ کو مٹانے میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارا قوت بنے، ہماری بازو بنے، ہمارے ساتھ آئیے.